بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت طب کی جانب سے خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا، آج کا بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ طبی اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہماری اس پہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، بہت سی پوسٹیں ہم کر چکے ہیں، کافی اس پہ رہنمائی ہم دے چکے ہیں، تو پھر بھی اکثریت کا بھی یہی اصرار تھا کہ اس پہ کوئی جامع قسم کی ویڈیو بھی بنائی جائے۔ اس کے کازز کیا ہیں، اس کی علامات، اس کا علاج وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے واٹس ایپ گروپس بنا کے ان میں الگ سے یہ ٹاپک چلایا، نوجوانوں کے مسائل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشتزنی پہ یعنی ہینڈ پریکٹس کے بارے میں ہم نے علیحدہ سے ایک مکمل سیریز بنائی۔ جن لوگوں کو یہ مسئلہ تھا ان کو ایڈ کیا، اس میں سے پھر جو سیریس لوگ تھے جن کو واقعی میں علاج چاہیے تھا ان کو ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ بھی دیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ٹریٹمنٹ اس چیز کے کیے اور الحمدللہ اس میں لوگوں کو کافی فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جو ہینڈ پریکٹس ہے یہ کیا اس کی عادت پڑتی کیسے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کی عادت ایسے پڑتی ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کے فرینڈس جو ہیں، یہ آپ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اچھے دوست ہیں آپ کے، تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیماری یا مسئلہ نہ لگے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت اگر ریشو کو دیکھا جائے تو ہمارے ہر 7 یا 5 میں سے ایک بچہ جو ہے، ایک بیٹا، ایک بھائی، اس بری گندی عادت، اس لت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یعنی ہر 10 میں سے 2 افراد ایسی گندی عادت میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنی سوسائٹی اگر آپ ٹھیک نہیں رکھ پائے تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا کب آپ اس عادت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ پورن ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، آپ کی طبیعت کے اندر روانی ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ پہ غصہ آ جائے گا، آپ کے سپرم کمزور ہوتے جائیں گے، سپرم کاؤنٹ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مردانہ کمزوری جسے کہتے ہیں، یا آپ اگر زیادہ پرانے عادی ہیں تو آپ مردانہ بانجھ پن کے شکار ہو چکے ہوں گے۔ تو اسی طرح کی اور بہت سی خصوصیات آپ میں آ جائیں گی۔ آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے بھی بعض اوقات بن سکتے ہیں، ہاتھ کا کپ کپانا، جسمانی شدید کمزوری، بھوک کا نہ لگنا، ہر وقت عجیب بے چینی سی کی کیفیت، تنہائی میں رہنا آپ کو زیادہ پسند ہو جائے گا۔ اور یہ عادت جب آپ میں آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بس آج میں یہ کام کر لوں، آئندہ تو پکی توبہ ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج جب آپ کر کے ہٹتے ہیں اس کے بعد آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ وہی کام دوبارہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کازز ہیں، یہ علامات ہیں، یہ وجوہات وغیرہ ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کر دیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دیکھیں، اس کا علاج پہلے تو ہم نے جو واٹس ایپ کے گروپس بنائے تھے اس میں سب کو علاج بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ سیریس تھے، یعنی جو میڈیسن خرید سکتے تھے، کیونکہ وداؤٹ میڈیسن آپ لاکھ کوشش کر لیں آپ کا علاج پاسبل نہیں ہے۔ اس کی میڈیسن پھر آگے کئی قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو مشت زنی کا یعنی ہینڈ پریکٹس کا علاج کرنا پڑتا ہے کہ آپ میں سے یہ عادت ختم ہو۔ جب عادت ختم ہوگی اس کے بعد آپ کو طاقت وغیرہ کی دوائیاں دے سکتے ہیں، ادروائز آپ جتنی مرضی طاقت کی میڈیسن لیتے رہیں، آپ کی اگر یہ عادت ختم نہیں ہوئی تو ان میڈیسنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ دوبارہ اسی لت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کے علاج کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے ارجس، دوسرا ہوتا ہے بینیفٹ یعنی فوائد کا سٹیپ، اور تیسرا ہوتا ہے فلیٹ ٹائم۔ یہ ٹوٹل 30 دن کا پروسیس ہوتا ہے۔ 30 دن میں تقریباً 70% لوگ جو ہے ریکور کر جاتے ہیں۔ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ صرف 30 دن ہی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی مجھے اور چاہیے، نہیں آپ کو مجتزنی ہینڈ پریکٹس کرتے ہوئے 15 سال 10 سال یا زیادہ عرصہ اس طرح کا ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہتے ہیں جی کہ میں شادی شدہ ہوں اور مجھے ہینڈ پریکٹس کرتے ہوئے 25 سال گزر چکے ہیں، یعنی اتنی پرانی بھی لوگوں میں پائی گئی ہے۔ 16 سال 20 سال 15 سال یہ تو عام مسئلہ چل رہا ہے، اتنا تو 5-10 سال والے کی تو گنتی نہیں ہم کر رہے۔ تو اس کا 3 سٹیپ میں علاج ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے ارجس، یعنی آپ کے اندر جو اس کی خواہش ہے وہ ہی کلیئر نہیں ہو پاتی، آپ بار بار اسی خواہش کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ارجس جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ میں بار بار یہ خواہش جنم لیتی ہے۔ یعنی جب آپ یہ پروسیس شروع کرتے ہیں اپنے علاج کا، اس کے علاج میں سب سے پہلے نوفیپ آتا ہے۔ نوفیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیلنج دیا جاتا ہے 30 سے 90 ڈیز کا، 3 ماہ تک کا یا 1 مہینے۔ ویسے زیادہ تر ریکوری جو ہے 1 ماہ میں ہو جاتی ہے، لیکن جو بہت پرانے پاپی ہوں
ان کو 1 ماہ میڈیسن یوز کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد بھی ان کو اپنا نوفیپ جاری رکھنا پڑتا ہے۔ نوفیپ صرف چند ایک مطلب چیلنجز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے دن گزرتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ مشکلات یہ ہوتی ہیں جب آپ کسی کو فرض کریں سگریٹ کے عادی کو سگریٹ چھڑوائیں گے تو اس کو تھوڑی سی مشکلات پیش آئیں گی، اس کا دل نہیں مانے گا، مطلب اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوفیپ کے دوران بھی چند ایک مشکلات آتی ہیں، تو ان کا ازالہ کیسے کرنا، ان سے بچنا کیسے ہے، وہ سارا کچھ ہم پھر تفصیلی طور پہ ڈسکس کرتے ہیں جو بھائی ہم سے علاج وغیرہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 4 دن سے لے کے 12ویں دن تک ارجس کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی کہ بار بار خواہش کا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے اس کو میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ نوفیپ کے دوران جس بچہ یا جو بھائی یہ میڈیسن یوز کر رہا ہے اس کو نوفیپ کے دوران پرابلم جو ہے کم سے کم پیش آئے، کیونکہ اس نے اس عادت سے دور بھاگنا ہے، اس عادت سے جان چھڑانی ہے۔ تو سب سے پہلے میڈیسن وغیرہ جو ہیں اس کو اسی چیز کی دی جاتی ہیں کہ وہ نوفیپ کے دوران اسے ارجس کم سے کم ہو، یعنی اس کے جو گندے خیالات بار بار دماغ میں آتے ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے 12 دن تک یہ پروسیس چلتا ہے۔ جب 12ویں دن تک بندہ پہنچتا ہے اس کے بعد بینیفٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ بینیفٹ نوفیپ اور یہ مسجد چھوڑنے سے یہ ہوتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس میں انرجی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انرجی جسم سے باہر نکل رہی تھی وہ جسم میں سیو ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ چینج ان یور اسکن، آپ کی جو جلد ہے اس کے اندر ایک رونق دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی کوئی پرانی تصویر دیکھیں جو آپ کی مشتزنی کرنے سے ہینڈ پریکٹس سے پہلے کی پکچر ہے، اس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا چہرہ بڑا تر و تازہ سا ہے۔ اب آپ اپنے شیشے میں شکل کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی شکل پہ 12 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چہرے کا خاص جو چمک ہے وہ نہیں ہوتی پھر نوفیپ کے پہلے۔ جب آپ نوفیپ سٹارٹ کریں گے، نوفیپ یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیا چیز ہے جب آپ ہم سے پروسیس کراتے ہیں علاج کا۔ اگر آپ کہیں باہر سے علاج کرواتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ جی میں نوفیپ کرنا چاہتا ہوں، نوفیپ کے حساب سے مجھے میڈیسن دے دیں، تو وہ معالج آپ کو نوفیپ کے مطابق میڈیسن دیں گے۔ اچھا، دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی اسکن میں چینجز آ جاتی ہیں۔ تیسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے، آپ کا قوت مدافعت کا جو نظام ہے، آپ کا بیماریوں کا جو مقابلہ کرنے کا نظام ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مشتزنی یعنی ہینڈ پریکٹس کا عادی ہے اسے اکثر بیماری بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے، گمسم سا تو وہ بیچارہ ویسے رہتا ہے، تو اس میں یہ چینجز بھی آ جاتی ہیں کہ اس کی پھر جو امیونٹی سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چوتھا آپ کو فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے نوفیپ کرنے سے یا مشتزنی چھوڑنے کا پورا پروسیس کرنے سے کہ آپ کے جسم کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ پہلے آپ ڈرے ڈرے سہمے سے رہتے ہیں، پھر آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے جو قدرت نے آپ کو پہلے دیا تھا، وہ آپ کی ہر حرامیوں کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہو چکا تھا۔ 5واں فائدہ اس سے جو بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کام مائنڈ، یعنی آپ کا جو دماغ ہے وہ اب کول رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو اکثر بات بات پہ غصہ آتا ہے، آپ لڑنے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ نوفیپ شروع کرنے سے یعنی کہ یہ علاج یا پروسیس شروع کرنے سے آپ میں یہ فائدہ بھی آ جائے گا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا رہنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا پھر پروسیس ہوتا ہے فلیٹ ٹائم، یہ 15ویں دن سے 18ویں دن تک ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اس عادت سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب میری جان چھوٹ چکی ہے اور اب میں آہستہ آہستہ ریکور ہو رہا ہوں، بہتری کی طرف جا رہا ہوں۔ تقریباً 30 دن کا یہ پہلا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ تقریباً مطلب کہہ لیں کہ اگر 100 افراد مشتزنی کر رہے ہیں، ہینڈ پریکٹس کر رہے ہیں، ان میں سے 70 افراد پہلے 30 دن میں مکمل طور پہ ریکور ہو جاتے ہیں، یہ عادت چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ باقی کچھ اگر زیادہ پرانے ہوں تو ان کو 45 دن 60 دن یا 90 دن تک بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس کے بعد یہ عادت الحمدللہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ طاقت وغیرہ کی میڈیسن یوز کریں یا کہیں سے بھی ہلکا پھلکا کوئی یا جیسا بھی آپ علاج کروانا چاہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلے 30 دن کا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ آپ میڈیسن لازمی یوز کریں۔ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نمبر اس وقت واٹس ایپ کا ہمارا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ہمارے ایڈمن حضرات سے رابطہ کر کے یہ میڈیسن پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنے کی دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میڈیسن کے ریٹس کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو اس حساب سے میڈیسن ہوتی ہے، اور بالکل یہ مناسب قیمت میں ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس کو ہی زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے، جو بچے کالجز اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی مطلب انسٹیٹیوٹ ادارہ کے ہیں ان کو زیادہ مسئلہ رہتا ہے، لڑکیاں وغیرہ دیکھنے سے یا مطلب پورن فلم یا کچھ بھی ایسے مطلب کام کرنے سے ان کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی مطلب جو پرائس ہے وہ بھی انتہائی کم رکھی ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کر کے ان سے بھی یہ کورس منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی بھی قریبی معالج سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جا کے بتائیں کہ میں نے نوفیپ کرنا ہے، نوفیپ کے ساتھ جو جو ایکسرسائزز بنتی ہیں وہ بھی وہ آپ کو بتائے، جو ڈائٹ پلان ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو وہ بتا دے گا، تو اس کے ساتھ جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ کو وہ دے دے گا۔ تو اس طرح مطلب جو باقی معلومات ہیں وہ ساری انشاءاللہ آپ کو وہ اسی وقت سمجھا دیں گے۔ اگر ہم سے لیتے ہیں تو ہم یہ آپ کو
تحریری طور پہ میڈیسن جو ہے سوری میڈیسن کہہ رہا ہوں، میڈیسن کے ساتھ آپ کو تحریری طور پہ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے لکھ کے بھیج جائیں گی کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ ہم سے میڈیسن لیتے ہیں تو ہمارا پورا یہ پیکج آپ کو بتا کے سینڈ کر دیا جائے گا، آپ پیسے وغیرہ ادا کرنے کے بعد یہ پیکج منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔